الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ توبہ کے موضوع پر کلام چل رہا تھا اور پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ان آیات پر ہم کلام کرنا چاہتے ہیں کہ جو قرآن عظیم میں متفرق مقامات پر توبہ کی فضیلت کے سلسلے میں ذکر کی گئی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ، کہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے توبہ، یعنی توبہ کو قبول کرنا۔ مراد یہ ہے کہ محض توبہ کو قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر میں لفظی ترجمہ کروں تو اس کو یوں بنے گا کہ توبہ قبول کرنا اللہ پر لازم ہے، ٹھیک ہے نا، لازم ہے۔ تو جب اس طرح کا ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ لازم کا لفظ آتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ کوئی ایسی ذات تو ہے نہیں جو اللہ پر لازم کر سکے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحمت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بندوں کے لیے کچھ چیزیں خود اپنی ذات پر لازم کر لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر خود کوئی چیز لازم کر لے تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا ہے اپنی ذات پر کہ وہ بروز قیامت کسی بھی ظالم کو براہ راست نہیں بخشے گا جب تک کہ مظلوم راضی نہ ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کو راضی نہ کر دے۔ لیکن یہ یوں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ظالم کراس کر کے اور کوئی شارٹ کٹ نکال کر جنت میں چلا جائے اور مظلوم بیچارہ دیکھتا رہ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اب یا تو بدلہ دلوا کر ظالم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا، یا اگر ظالم پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کسی بھی وجہ اور سبب سے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا تھا، جیسے اس نے حج کر لی بڑے کامل طریقے سے توبہ کر کے رزق حلال سے، اور میدان عرفات میں رویا گڑ گڑایا، پھر مزدلفہ میں آیا اور وہاں پر اس نے کامل توبائیں کی ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ لیکن اب اگر اس نے ظلم کیا تھا، ویسا تو نہیں ہے کہ اس کو براہ راست جنت میں داخل کر دیا جائے، تو یہ تو مظلوم کے ساتھ ناانصافی ایک طریقے سے نظر آئے گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے وہ جو کرنا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ یا تو مظلوم کی وجہ سے ظالم کی پکڑ کر کے جہنم میں ڈالے گا، اور یا اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کوئی بخشش کے اسباب پہلے ہی بنا چکا ہے اپنے فضل و کرم سے تو مظلوم کو اسے راضی کر دے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ نے لازم کر لیا ہے اپنی ذات پر کہ وہ مظلوم کو ضرور اس کا بدلہ دلوائے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات پر لازم کر لیا ہے کہ جو شرک اور کفر کرتا ہوا مرے اسے کبھی نہیں بخشے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو وہ مشرک کو بھی بخش دیتا، کافر کو بخش دیتا، لیکن اس نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے، خود اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ کسی مشرک اور کافر کو جو حالت شرک و کفر میں مر جائے اسے وہ نہیں بخشے گا، اور وہ ضرور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں معاملہ ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ، کہ محض توبہ کا قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر لازم ہے۔ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کے لیے، یعنی توبہ قبول کرنا ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے برے اعمال اپنی جہالت کے سبب کیے تھے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ انہوں نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف بہت جلد، من قریب بہت جلد اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ جہالت کے سبب برے اعمال کر لیں گے پھر وہ توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرنا اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ لیکن وہ کون لوگ کہ ثم یتوبون من قریب، کہ انہوں نے اگر گناہ کیے تھے تو پھر فوراً توبہ بھی کی تھی۔ اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یعملون السوء بجہالۃ، جو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے عمل کیا جہالت کے سبب، تو جہالت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ انسان نے کچھ بھی علم نہ سیکھا ہو، ایک یہ جاہل ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور اس نے گناہ کر لیا،
اور ایک ایسا ہوتا ہے جو پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے. آپ نے لفظ سنا ہوگا پڑھے لکھے جاہل. وہ ہوتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن پھر وہ گناہ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی جاہل کہلائیں گے کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہے، کیونکہ گناہ کرنا جہالت کی دلیل ہوتی ہے. جو صاحب علم ہو، جس کو یقین علم حاصل ہو، وہ گناہ کیسے کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی سب کچھ جانتے بوجھتے بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جاہل قرار دیتا ہے. وہ پڑھا لکھا جاہل کہلاتا ہے. جیسے بہت سارے دنیاوی طور پہ تعلیم یافتہ، کثیر تعلیم یافتہ گھروں میں گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اپنی بیوی کو ماں بہن کی گندی گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور ویسے تو بڑے شستہ لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کے خلاف تھوڑا سا بھی عمل کر دے تو وہ اپنی فوراً اس مصنوعی جو لبادہ انہوں نے اوڑا ہوتا ہے اس سے باہر نکل آتے ہیں اور ان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے. چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے، زاویے بگڑ جاتے ہیں، مغلظات بکنا شروع کرتے ہیں، اور ان منتقم مزاج بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ہے پڑھے لکھے جاہل، اس قسم کے لوگ. اسی طریقے سے اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی صاحب علم ہے مثال کے طور پر، وہ پھر خطا کرتا ہے تو یہ بھی ایک پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جہالت کا اظہار ہے. یہاں یہ میں بات ضرور آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارے مذہب اسلام میں جہالت عذر نہیں ہے. یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، یعنی اگر کوئی نہیں جانتا اور گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معلوم نہیں تھا اس لیے گناہ ہو گیا. لیکن یہ وہاں پر ہوگا جہاں ما لا بدہ منہ مسائل ہوں. ما لا بدہ منہ، ما مانے جو، لا بدہ مانے جن کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. لا بدہ منہ جن کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، انہیں کہتے ہیں ما لا بدہ منہ مسائل. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی چیزیں جن کا سیکھنا ہم پر فرض تھا، لازم تھا. جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ امور تو سیکھنا لازم تھا. اب ان جو سیکھنے والے لازم امور تھے ان میں کوئی خطا کرے گا تو یہ جو امور ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں ما لا بدہ منہ مسائل. ایسے مسائل کہ جن کے بغیر چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہے، اس میں اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ چھوڑ دیں، ان کو تو سیکھنا ہی پڑے گا. اور وہ اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 طرح کے علوم ہوتے ہیں. ایک عقائد وما دلائل، دوسرا احکام شرعیہ عملیہ. جیسے انسان بالغ ہوتا ہے، جن جن عبادات اور جن جن معاملات میں وہ پڑ جاتا ہے یا اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے بارے میں کم از کم اتنے ضروری مسائل سیکھنا لازم ہے کہ جن کی برکت سے وہ اس عبادت یا اس معاملے کو بغیر کسی غلطی کے شرعی طریقے سے ادا کر سکے. اور تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت، پہچان حاصل کرنا، گناہوں کا علم حاصل کرنا، ان سے بچنے کے طریقے سیکھنا. یہ جو ہے یہ 3 طرح کے علوم سیکھنا انسان پر فرض ہے. اسی یہ گناہ سے بچنے میں توبہ کا علم بھی آ جاتا ہے کہ یہ سیکھنا بھی انسان پر فرض ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر جیسے اب عبادت میں انسان بالغ ہوا، نماز پڑھنا فرض ہے. جب نماز پڑھنا فرض ہے تو پھر وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، کپڑے پاک کرنا، پانی کے مسائل، تیمم ہے، موضوع پر مسح وغیرہ کے مسائل ضروری. اس طرح بچی ہے تو حیض و نفاس کے مسائل اس کو سیکھنے پڑیں گے، لازم تھے کہ وہ سیکھتی. اب اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو اور انسان غلطی کا مرتکب ہو جائے یا عورت مرتکبہ ہو جائے، لڑکی مرتکبہ ہو جائے، پھر بولے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے. تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے مذہب اسلام میں جہالت عذر نہیں ہے، لیکن ان مسائل میں جن کا سیکھنا فرض تھا اور انسان نے نہیں سیکھے اس میں جہالت عذر نہیں ہے. ہاں جن کا سیکھنا فرض نہیں تھا، جیسے بہت ہی ڈیپلی مسائل ہوتے ہیں، بہت گہرائی والے مسائل ہوتے ہیں جو فرض کفایہ کہلاتے ہیں کہ پوری امت میں سے چند علماء اگر سیکھ لیتے ہیں تو وہ کافی ہے تاکہ بوقت ضرورت لوگوں کو بتا سکیں. ہر شخص کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا جاتا. ان میں اگر جہالت کے سبب کوتاہی ہوگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. لیکن جن کا سیکھنا لازم ہے ان میں کوئی یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. اور اگر کوئی صاحب علم ہے اور پھر خطا کرتا ہے تو یہ پڑھا لکھا جاہل ہوا، یہ زیادہ قابل گرفت ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عمل کر لیں جہالت کے ساتھ، برے عمل کریں جہالت کے ساتھ، اب چاہے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، چاہے ضروری مسائل کو نہ سیکھنے کی وجہ سے اغلاط میں مبتلا ہونے والا، لیکن اگر یہ دونوں ایک کام کر لیں کہ ثم یتوبون من قریب، پھر یہ فوراً توبہ کر لیں. اب من قریب کی دیکھیں وضاحت علماء نے کیا بیان فرمائی. من قریب کا مطلب یہ تو چونکہ اللہ کا انعام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا.
ایک ہے توبہ میں دیر کرنا، یہ گناہ تھا، لیکن ایک ہے اللہ کا توبہ قبول کرنا۔ اگر کوئی فوری طور پہ توبہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اگر کوئی بظاہر تاخیر کرے لیکن موت سے پہلے پہلے کر لے تب بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں قبولیت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن کون ثم یتوبون من قریب، جو فوری طور پہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ فوری طور کی وضاحت جو ہے وہ علماء نے بیان فرمائی کہ قبل ان یغرغروا، اس سے پہلے کہ موت کا غرغرہ طاری ہو۔ موت کا غرغرہ کا مطلب ہوتا ہے جب روح نکالی جاتی ہے تو سب سے پہلے پیروں سے نکالی جاتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے جب کوئی مرنے والا ہو نا، قریب ابھی تھوڑا سانس چل رہی ہو، اس کے پیر سب سے پہلے ٹھنڈے ہوں گے، پھر اس کے بعد روح نکلتی ہے، پورے پیروں کی نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اوپر آتی ہے، ہاتھوں کی نکلتی ہے، گردن میں آ کے رک جاتی ہے۔ جب گردن میں آتی ہے پھر غرغرہ آتا ہے، ہلکا ہلکا سانس میں غرغراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ یتوبون من قریب کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس موت کے غرغرے سے پہلے بھی انسان توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ ہم توبہ کریں وہ قبول فرما لے۔ اب دیکھیے کوئی اللہ کو مجبور تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر خود اپنے ذمہ کرم پر کچھ لے لے تو کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اس کی مہربانیاں ہیں۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ہمیں عطا فرمایا، اور اس امت پر، اپنے حبیب کی امت پر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اگر وہ خدا نخواستہ پوری زندگی بھی گناہ کرے، زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے، لیکن موت کے غرغرے سے پہلے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اس کی توبہ قبول کرے، لیکن وہی توبہ کی شرائط پوری ہونی چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ دوبارہ میں اس سے وضاحت کا اعادہ کر دیتا ہوں کہ ہمارے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ اس سے نتیجے نکالے کہ اچھا تو پھر تو میں خوب گناہ کر لیتا ہوں، جب آخری وقت آئے گا پھر میں توبہ کر لوں گا۔ میں اس پہ بہت زیادہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آخری وقت آپ سمجھ رہے ہیں حقیقتاً آپ کے حق میں وہی آپ کا آخری وقت ہو سکتا ہے کل ہی آپ کا آخری وقت آ جائے، 1 گھنٹے بعد آ جائے، ہو سکتا ہے یہ میرا آخری بیان ہو، میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں اور یہ آپ کا آخری بیان ہو کہ آپ اس کو سن رہے ہیں، اس کے بعد مزید آپ کو سننا نصیب نہ ہو اور مجھے کرنا نصیب نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک، اس کو کہتے ہیں طول عمل۔ طول عمل کا مطلب ہوتا ہے کہ لمبے زندہ رہنے کی امید، طویل امیدیں۔ طول عمل تو مطلب طویل امیدیں۔ تو بعض اوقات یہ طول عمل ہماری زندگی کے اندر بھی شامل ہو جاتی ہے، زندگی کے حق میں ہمارے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں میں بھی بہت عرصہ زندہ رہوں گا، ابھی تو میری عمر کتنی ہے جی 30 سال، ابھی تو کتنی جی 25 سال، ابھی تو 20 سال، اس کا مطلب یہ ہوا اگر میری اوسط عمر 55-60 سال بھی تو 40 سال باقی ہیں، یوں حساب کرتے ہیں ہم، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ اپنے اطراف میں کتنے لوگ اچانک موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں، خواب غفلت سے اٹھانے کے لیے کافی ہیں، بشرطے یہ کوئی اٹھنا چاہے۔ تو اٹھنے والے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کچی نیند کے اندر ہوتے ہیں کہ آواز دو تو اٹھ جائیں، ایک ہوتے ہیں تھوڑی سی گہری نیند میں ہوتے ہیں کہ آواز سے تو نہیں اٹھتے لیکن ٹھوکر مار دو تو اٹھ جاتے ہیں، اور ایک ایسے ہوتے ہیں جو ٹن ہوتے ہیں، جو جیسے آپ ہیروئنچیوں کو دیکھیں، جہاز پڑے ہوتے ہیں ہیروئن پی کے، ان کو چاہے آپ ڈنڈے مارو لاتے مارو یہ اٹھنے والے نہیں ہیں، کیوں؟ یہ بالکل ٹن ہو کے پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح بہت زیادہ شراب پینے والا جب پڑ جاتا ہے زمین پہ، اس کو چاہے کتنا ہلاؤ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم گناہ کر کے گناہوں کی شراب پی کے ٹن ہو چکے ہیں اور گندگی پسند ہو گئے ہیں، خرابیوں میں، کوتاہیوں میں، بد اخلاقیوں میں پڑ گئے ہیں۔ اب اگر ہمیں کوئی آوازیں دیتا ہے ہمیں سنتی نہیں ہے، کوئی ہمیں ٹھوکریں مارتا ہے ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جھنجھوڑتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ اس لیے یہ تو کبھی بھی نہ سوچیں کہ میں توبہ انشاءاللہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ اپنے نفس سے کویسچن کریں کہ جب آپ توبہ کرنے لگے اور نفس کہہ گیا چلو 1 ہفتے بعد کر لوں گا، اس رمضان سے کر لوں گا، تو آپ اس کو فوراً کیوں نہیں کہتے؟ میں اپنے نفس کو فوراً کیوں نہ کہوں کہ 1 ہفتے بعد کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ یہ لڑائی ضروری ہے۔ جب تک یہ لڑائی پیدا نہیں کریں گے، اپنے آپ سے ٹکرائیں گے نہیں، کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نفس کے معاملے میں بچے کی طرح ہیں، ایک بھولے بھالے بچے کی طرح، جیسے چھوٹا سا بچہ ہو
وہ روتا ہے منہ میں چوسنی دے دو، اب اس کے پیٹ میں دودھ نہیں جا رہا، کچھ نہیں، لیکن اسی کو چوس کے خاموش ہو جاتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں چوستا رہتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بس منہ میں لے کے چوس رہا ہے اور چلو جی وقت پاس ہو گیا۔ ایسے ہی ہم چسنی پی لیتے ہیں فوراً، ہم جانتے ہیں کہ یہاں تو چلو چسنی پینے والا کسی نقصان کا شکار نہیں ہو رہا، لیکن نفس و شیطان کی اطاعت کرنے والا، ان کی ان چالاکیوں اور بوگس دلیلوں کی چسنیاں پینے والا یہ تو نقصان کا شکار ہوگا، لیکن ہم ایسے بھولے بھالے ہیں کہ فوراً اس کے سامنے تمام ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہنا مان لیتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر اچانک موت آتی ہے اور انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ کتنے آپ دیکھیں اسی عبرت کا مقام ہے واقعی کہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈاکہ مار رہے ہوتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، ڈاکہ مارنے والا مر جاتا ہے، کس قدر برے کام میں مرا ہے آپ اندازہ کریں۔ اگر وہ مسلمان ہے، بہرحال میں اس جہت سے اس کے لیے بھی دعائے بخشش و مغفرت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے کہ اگر وہ بروز قیامت پہنچا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اپنے ہر مسلمان امتی جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا اس سے پیار فرماتے ہیں، اس لحاظ سے اس کے عمل سے ہمیں نفرت ہے، لیکن اس شخص سے اب بھی محبت ہے، اور دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کی خطاؤں کو بخش دے، جن جن لوگوں پہ اس نے ظلم کیا ان لوگوں کو بروز قیامت اس سے راضی فرما دے کہ آج یہ اجنبی ہے تو میں غصہ کروں، اگر خدا نہ خواستہ اس کی جگہ میرا بیٹا یا میرا بھائی ہوتا تو پھر میرے شاید جذبات تھوڑے سے تبدیل ہوتے۔ تو اس لیے یہ بھی ہمارا ایک مسلمان بھائی تو ہے نا، تو اس لیے مطلب لیکن یہ عبرت کا مقام ہے، آپ ذرا غور کریں، ایک دم بیچارہ اچانک مرا ہے اتنے برائی کے اندر، توبہ بھی نہیں کر سکا، تو ضروری ہے کہ آپ کو مجھے توبہ کا موقع ملے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور